وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب کبھی تم اپنی عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دو، چاہے جیسے، جس انداز میں، جس الفاظ سے، اشارے کنائے میں، اوپن کلیئرلی، منہ سے، چاہے جتنی بار تم نے کہا. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، تم صرف یہ دیکھو تمہاری زندگی کا پہلا طلاق تھا یا دوسرا تھا یا تیسرا تھا. اگر یہ تمہاری زندگی کا پہلا تھا تو تم رجوع کر سکتے ہو، اور اگر دوسرا تھا تب بھی رجوع کر سکتے ہو. اور اگر تم نے اپنی زندگی میں پہلی بار طلاق دیا اور رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہونے بعد احسان کی رخصتی سے دونوں جدا ہو گئے، تو اب دونوں عقد جدید سے مل سکتے ہیں. دوسری بار رہنے لگے، پھر کبھی طلاق کی نوبت آئی اور اللہ کے حدود کے مطابق طلاق دیا، تو طلاق دینے کے بعد وہ احصل عدت گنو، عدت کے دن گننا اور اس میں رجوع کر سکتے ہیں. اب اس عدت میں چاہے جتنی بار طلاق کہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، دو حق دیتا ہے، دو آپشن دیتا ہے. یا تو تم اس دیے ہوئے طلاق کو لوٹا لو، رجوع کر لو، یا پھر چپ چاپ عدت تقوی کے ساتھ گنتے رہو، اور آخری موڑ پر آئے تو اللہ کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو، بہتر ہے تمہارے لیے. نہیں روکتے تو اب دوسری مرتبہ احسان کی رخصتی کر دو، تاکہ اس کے بعد تم پھر یہ دوسری مرتبہ طلاق ہوا، رجوع نہیں ہوا، عدت ختم ہو گئی، اب دوسری مرتبہ او تصریح بإحسان او سرحوہن بمعروف، یہ او فارقوہن بمعروف، یہ فرقت، یہ جدائی کے سے پہلے رجوع کی حالت نہیں آئی، تو اب تم دوسری مرتبہ احسان کے ساتھ جدائی، اپنے اوپر، بیوی کے اوپر، خاندان والوں پر، سب کے ساتھ احسان. تو یہ دو مرتبہ احسان کی جدائی کئی جگہ قرآن میں اللہ حکم دیتا، او تصریح بإحسان، او سرحوہن بمعروف، او فارقوہن بمعروف، سورہ طلاق میں، اور یہ سورہ بقرہ میں دو جگہ. تو یہ دو مرتبہ احسان کی جدائی ہوگی. اس کے بعد آخری بینونہ کبریٰ کی جدائی ہوگی، ہمیشہ کی جدائی ہوگی، اور اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. حتی تنکح زوجا غیرہ کے احکام آئیں گے جو ہم نے بیان کیا، وہاں جا کر سنیے. البینونۃ الکبریٰ، بینونہ کبریٰ یا مکمل طور پر منکوحہ مدخولہ کا حرام ہو جانا، لم یمکن، ہرگز ممکن نہیں، الا بعد بینونتین صغرتین، ایک جملے کے اندر ڈھیر سارے اللہ کے حدود کو سماٹ دے، اس کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا ہے، اور اس کو سب کو ایک جملے میں بیان کیا گیا. مصر کے بہت بڑے ادیب عربی کے سید قطب شہید مصری نے کہا البینونۃ الکبریٰ، بڑی بینونہ، حرام ہونے والی بینونہ، جس بینونہ کے بعد فلا تحل لہ کے احکام آتے ہیں، یہ ممکن نہیں، لم یمکن، لا یمکن، الا بعد بینونتین صغرتین، بغیر دو صغرا بینونہ کے بینونہ کبریٰ ممکن نہیں. اور بینونہ صغرا کی دو صورت ہے، یا تو رجوع سے وہ بینونہ صغرا واپس ہوگی، یا عقد جدید سے واپس ہوگی. اب یہ دونوں مرتبہ طلاق دیا گیا اور رجوع نہیں کیا گیا، تو دونوں مرتبہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا حق ہے. تو دو مرتبہ ہر جوڑے کو، منکوحہ مدخولہ جوڑے کو حق ہے کہ دو مرتبہ رجوع کر سکتا ہے زندگی میں، الگ الگ موڑ پر. ایک ساتھ دو طلاق دیے تو، اور ایک ساتھ دو رجوع بول دیے تو وہ نہیں، وہ مراد نہیں. اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہم نے، مفتی صاحب کے پاس کوئی گیا، طلاق ایک دیا اور کہا میں نے رجوع کیا. مفتی صاحب دو رجوع ہوگا کہ ایک رجوع ہوگا؟ یہاں مفتی کی عقل کام کرتی ہے، وہ برابر کہتا ہے کہ رجوع تو ایک ہوگا. تو جب دو مرتبہ کہا ہوا رجوع ایک ہوتا ہے، تو دو مرتبہ کہا ہوا طلاق، یا تین مرتبہ یا تین سے زیادہ کہا ہوا طلاق، یہ کیسے دو اور تین ہو جاتا ہے؟ دو رجوع ایک ساتھ نہیں ہوگا کہ جب دوسرا طلاق دے گا جب دوسرا رجوع کرے گا. ابھی تو پہلا طلاق دیا تھا، پہلا رجوع کرے گا، چاہے رجوع 2 10 15 20 100 مرتبہ کہہ دیا، رجوع تو ایک ہی ہوگا. یہ مفتی کو بات سمجھ میں آتی ہے، اہل علم کو بھی سمجھ میں آتی ہے، تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام فرقے کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد چاہے 100 مرتبہ 50 مرتبہ منہ سے رجوع کی
अल्फाज अदा करे, मैंने रुजू किया, मैंने रुजू किया, मैंने रुजू किया, तो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, हर मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रुजू एक ही होगा। तो जब जिसने बार बार तलाक कहा था, या आज कोई कह दे या कभी भी कहे क़यामत तक, तो वो उसका पहला तलाक तो अप्लाई हो जाएगा, और जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और बेशुमार होंगे, ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारी मुँह की बोली हुई बेकार बात होगी, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। पहला अप्लाई हुआ, पहले तलाक की इद्दत शुरू हुई, औरत तो मनकूहा थी, मदखूला थी, तुम्हारे निकाह में थी, तुमने तलाक दिया, अभी मुअतद्दा बिहा हो गई, इद्दत शुरू हो गई, और इद्दत में सिर्फ दो काम कर सकते कि इद्दत के दिन गिनो, व अहसुल इद्दा फ़इम्साकुम बिमारूफ, उसमें रोक लो, या इद्दत गिनते रहो, लास्ट अटमोस्ट स्टेप और स्टेज तक पहुंच जाए तो अब वहां पर तुम रुजू कर लो तो बेहतर है, और नहीं किए जुदा हो गए तो ये एहसान की रुखसती है। तो दो रुजू या दो मरतबा ज़िंदगी में एहसान की रुखसती के अलावा फ़ला तहिल्लु लहू के अहकाम नहीं आ सकते। बंदा ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा है कि क़द इफ़्ततन बअदुन्नास, बहुत सारे लोग, बाज़ लोग, अक्सर लोग इस फितने में पड़ चुके हैं कि दो रुजू और दो एहसान की रुखसती और दो अक़्द जदीद के हक़ को उस बंदे से छीन लेते हैं, उस मनकूहा मदखूला जोड़े से छीन लेते हैं जिसने तकरार तलाक किया है, बार बार अपनी ज़बान से कहा। तो ठीक है, पहला तो नाफिज हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और हज़ारवां नाफिज इसलिए नहीं होगा कि अभी पहले तलाक की इद्दत जारी है। अब इसको दिन गिनते रहो बड़े तक़वा के साथ, अल्लाह के खौफ और खशियत के साथ, और तो पूरे ख़ानदान, दोनों तरफ के लोग मिलकर ख़ानदान बनाने की कोशिश करते रहो। नहीं हुआ तो अल्लाह हुक्म देता आखिरी में फ़अम्सिकूहुन्ना, बेहतर है कि रोक लो। सूरह तलाक में भी यही हुक्म दिया अल्लाह ने, सूरह बकरा में ऊपर कहा फ़इम्साकुम बिमारूफ, भले तरीके पर रोक लो, नीचे आके कहा फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ, रोक लो, रुजू कर लो। और अगर ज़िंदगी के दोनों मरतबा तुमने रुजू नहीं किया तो ज़िंदगी में दोनों मरतबा तुम अक़्द जदीद कर सकते हो, जो आयत अभी हम बताने वाले हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना, इस आयत के तर्जुमे में आगे हम बताएंगे अभी और एक्सप्लेन करके खोल कर। तो ये अलबैनूनतुल कुबरा, बड़ी बैनूना, यानी औरत बायना हो जाना, यानी बायना तलाक बिना दो रुजू के है ही नहीं। चाहे जितना लोग लिख के रखा हो किताबों में, फतावा, राय, क़यास के अंदर, बैनूना तलाक, सुन लो बंदे की ये बात, और अगर कोई इसे कंडम करना चाहे अल्लाह के हुदूद से तो आए बताए, मुझे नहीं कंडेम कर सकता। बैनून कुबरा लम युमकिन बिगैर बैनूनतैन सुगरतैन, छोटा सा जुमला है, जाओ मुफ्ती साहब हल करते बैठते रहो, तुम्हारे 10 साल 15 साल पूरे अल्लाह की हुदूद इस एक जुमले के अंदर आ गए कि बैनून कुबरा फ़ला तहिल्लु लहू के अहकाम आने की वाली जो बैनूना है, ये दो मरतबा सुगरा बैनूना के बिना मुमकिन नहीं। और ये जुमला सैयद कुतुब शहीद मिस्री ने फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन, क़ुरान के साए तले तफसीर के अंदर लिखा है, और बड़ा माना खेज़ जुमला है। दुनिया के सारे मुफ्ती अहले अरब और आजम सर धुनते रहे, इस जुमले को गलत साबित नहीं कर सकते। इस एक जुमले के अंदर अल्लाह के सारे हुदूद तलाक के आ जाते हैं। अलबैनूनतुल कुबरा लम युमकिन बिगैर बैनूनतैन सुगरतैन। ये बैनून कुबरा क्या है, बैनून सुगरा क्या है, हमने कई बार बताया, लिख के बताया, व्हाट्सएप पे बताया, वीडियो में बताया, और आयतें आ रही है सूरह तलाक में बताया। इसे समझने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह अहले इल्म को समझ दे दे। अभी भी सुन रहा है बंदा मालेगांव में, भिवंडी में, हैदराबाद में, मुंबई में, मुमरा में, मुस्लिम इलाक़ों में अभी भी तलाक वैसे ही हो रहे, झगड़ा हो रहा, बार बार कहा, और अब 3 साल की सज़ा से डर के अब मर्द और औरत बोले कि नहीं 2 ही बार कहा था। तो चाहे 2 बार कहा, चाहे 10 बार कहा, चाहे 3 बार कहा, चाहे 1000 बार कहा, उसने ज़िंदगी में आज पहली मर्तबा तलाक की बात निकाली मुँह से, लफ्ज़ कितने कहे, तकरार कितना किया, कितनी बार मुँह से अदा किया, इसकी कोई गिनती नहीं। कुरान भी नहीं पूछता, बल्कि हम ये पूछेंगे कि तूने कभी तलाक दे के रुजू किया था? वो कहेगा कि नहीं, कभी रुजू नहीं किया, तो कहेंगे तेरी ज़िंदगी का पहला तलाक है, तू पहला रुजू कर सकता है। तो रफ़ुल अशिया बि अज़दादिहा, तेरा तलाक तेरे रुजू से या अक़्द जदीद से समझा जाएगा। फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना फ़बलगना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना, इन दोनों आयतों से समझा जाएगा तेरी ज़िंदगी का कितना तलाक हुआ। ठीक है, ज़बान से चाहे जितना अदा किया। अब अगर
1 2 3 طلاق یا 2 ایک ساتھ آ سکتے ہیں یا 3 ایک ساتھ آ سکتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو چھونے سے پہلے جو طلاق دیا جاتا ہے اللہ قرآن میں کہہ دیتا اسے 3 طلاق دے دو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ جب تم نے طلاق دیا من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، تو اس کی کوئی عدت نہیں، چھونے سے پہلے طلاق دیا، نہ عدت نہ رجوع نہ عقد جدید، فائنل ہو گیا، رخصتی فائنل رخصتی بائنا ہو گئی، اب وہ کسی سے بھی کر سکتی، اس سے بھی کر سکتی۔ تو اگر طلاق 1 ہوتا 2 ہوتا 3 ہوتا، پہلا دوسرا تیسرا کی بجائے پورے قرآن میں طلاق 1 2 3 نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا ہے، اور پہلا دوسرا تیسرا ایک آرڈر میں آتے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آرڈینل ہے، یہ 1 2 3 کارڈینل ہے، یہ ایک ساتھ آ سکتے، یہ قرآن میں نہیں ہے طلاق۔ یہی مغالطہ ہوا ہے لوگوں کو، جتنے لوگوں نے ایک ساتھ 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق نافذ کیا، جتنے لوگوں نے ان کو یہی مغالطہ ہوا، وہ قرآن کے طلاق کو 1 2 3 سمجھ رہے ہیں، جبکہ 1 2 3 نہیں ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، اور فرسٹ کے بعد ایک سیکوینس ہے، عدت ہے، رجوع کا، عدت گننے کا، پھر دوسرا ہے، پھر بیچ میں عدت ہے، عدت میں نہیں رجوع کیے تو عقد جدید ہے، دونوں مرتبہ، یہ آرڈینل ہے، کارڈینل نہیں ہے۔ اور اگر قرآن میں طلاق 1 2 3 ہوتا تو ہر جگہ اللہ کو نعوذ باللہ کہنا پڑتا، اگر تم نے 1 دیا تو ایسا کرو، اگر تم نے 2 دیا تو ایسا کرو، اگر تم نے 3 دیا تو ایسا کرو، ہر جگہ یہ کہنا پڑتا۔ لیکن یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ طلاق 1 2 3 کبھی نہیں ہوتا، طلاق تو ایک پروسیجر کا نام ہے، کہا جاتا ہے تو اس کے بعد پروسیجر شروع ہوتا ہے، عدت شروع ہوتی ہے۔ اور کس کو کہا گیا؟ چھونے سے پہلے نکاح ہوا تھا، وداؤٹ کنزمپشن آف میرج تم نے کہا، تو من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، تو 1 کہا، 2 کہا، 10 کہا، 50 کہا، 100 کہا، فما لکم علیہن من عدہ، وہ چھونے سے پہلے والی بیوی کو جو تم نے طلاق دیا ہے نکاح کے بعد، تو کوئی عدت نہیں، کوئی رجوع نہیں، کوئی عقد جدید نہیں، وأحصوا العدہ کے احکام نہیں، اور عدت کے مطابق طلاق ہوگا کہ اس میں رجوع ہوگا، اگر عدت ہوگی تو رجوع ہوگا۔ تو زندگی میں تمہارا کتنے نمبر کا طلاق ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے کہ تیسرا ہے، یہ کون سے نمبر کا؟ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میں بامبے 3 بار گیا، مطلب 2 بار ریٹرن آیا، بچپن سے گیا بامبے اور کنٹینیو مرے تک رہا تو 1 ہی بار بامبے گیا، اگر جب 2 بار ریٹرن آؤں گا تو یہ بات عام جاہل پبلک کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جو 3 طلاق ہے، 2 ریٹرن 2 رجوع سے منفصل ہے، فصل کیا گیا، الگ کیا گیا، سیپریٹ کیا گیا، جب تک 2 رجوع نہیں یا 2 عقد جدید نہیں، رجوع نہیں کیے، سیپریٹ ہو گئے احسان کے ساتھ تو عقد جدید کی بات ہے۔ تو 2 رجوع یا 2 عقد جدید یہ ریٹرن ہے، جب یہ 2 ریٹرن ہوگا جب تیسرا طلاق آئے گا، اور دونوں ایک ساتھ بھی نہیں آ سکتے۔ ایک مسئلہ ہوا مالیگاؤں میں، ابھی قریب کا ہے، انہی دنوں کا، لوگ سمجھ رہے اور یہ مفتی دھڑا دھڑ فتویٰ دے دیں گے 2 طلاق ہو گئے، اللہ انہیں عقل دے، ایک بھی رجوع نہیں کیا تو کیسے 2 طلاق ہو گئے؟ پہلے طلاق ہوگا، عدت شروع ہوگی، عدت کے اندر دونوں ساتھ میں رہیں گے بستر پہ، اسی گھر میں، لا تخرجوہن ولا یخرجن یتربصن بانفسہن، اسی گھر میں رکیں گے تاکہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، رجوع کے کیا حالات اللہ پیدا کرنا چاہتا تو نہیں جانتا، اس لیے رک، اب رجوع کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو ہوا مالیگاؤں میں، بندے کو خبر آئی، انشاءاللہ اس میں بھی انڈلج کرے گا، انٹرفیئر کرے گا اور ان تک اللہ کے حدود پہنچائے گا۔ اور یہ جو مفتی ہیں جو مکھی پہ مکھی مارے جا رہے اور آنکھ بند کر کے سم بکم عمیون لم یخروا علیہا سم و عمیانا، اندھے بہرے کانے لنگڑے لولے بن کر گونگے بن کر اقوال و رجال پر پڑے ہوئے ہیں اور اسی پہ سر دھن رہے، اسی کے مطابق دے دیں گے کہ 2 طلاق ہو گیا؟ نہیں، جب تک کہ پہلا رجوع نہیں تو دوسرا طلاق کیسے؟ جس طریقے سے بنا نکاح کے طلاق نہیں، کلیئر کٹ بات ہے، ابن عباس کا قول بخاری میں موجود ہے، بنا نکاح کے طلاق نہیں۔ راستہ چلتی ہوئی لڑکی سے میں کہوں تجھے طلاق دیا، کوئی گنتی نہیں، اب تم کہو گے کہ نہیں تو نے تو کہا تھا، اب کبھی نکاح ہوا تو وہ طلاق نافذ ہو گئے، یہ جہالت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جہالت کا فتویٰ بھی دیا کہ مشروط، جب کبھی تیرے سے نکاح کیا میں نے تو تیرے کو طلاق، نکاح سے پہلے طلاق، تو جب کبھی نکاح کرے گا اس کو طلاق۔ یہ جہالت دین کو کھلواڑ بنا دیا، دین کو بکواس بنا دیا، ہنسنے کا ذریعہ بنا دیا، مذاق خیز باتیں لکھ لکھ کر۔ ڈاکو نے گاؤں کے کنارے کسی کو پکڑا اور کہا کہ اگر تو نے جا کے بتا دیا کہ اس گاؤں میں ڈاکو گھسنے والے ہیں تو تیری بیوی کو 3 طلاق، اگر آ کے بتا دیا تو اس کی بیوی 3 طلاق پڑ جائیں گے۔ ایسے بکواس فتاوے لکھے ہوئے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا، اللہ کی حدود کا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جلا دو ان فتاووں کو،
آگ لگا دو، سلگا دو، ختم کر دو، کتابوں سے نکال دو، معافی مانگ لو، کہہ دو کہ یہ کسی مومن کے نہیں ہیں، یہ تو یہودی عیسائیوں کی، اسلام دشمنوں کے سازش ہے جو اسلام کو بدنام کر رہے، اور بدنام کیا جا چکا، اللہ کی حدود کا کھلواڑ کیا جا چکا۔ یہ اہل علم مفتی بھی کر رہے، یہ 2 طلاق ایک ساتھ نافذ کر کے، 3 طلاق ایک عدت کے نافذ کر کے یہ کھلواڑ کر رہے اور دنیا کو ہنسی کا موقع دے رہے۔ اللہ کی حدود میں بنا 2 مرتبہ زندگی کے رجوع کے تیسرا طلاق نہیں آ سکتا، بنا پہلے رجوع کے دوسرا طلاق نہیں آ سکتا، بنا نکاح کے طلاق نہیں۔ اور میں جا کر اپنی بیوی سے کہوں میں نے طلاق دیا ہی نہیں، اور جا کر کہوں بیوی میں نے رجوع کیا، بیوی ہنسے گی، گھر والے بچے ہنسیں گے، کیا رجوع کیا، طلاق تو دیا ہی نہیں۔ تو بنا طلاق کے رجوع نہیں، بنا نکاح کے طلاق نہیں۔ دیکھو حقیقت بات سنو سمجھو، اور بنا پہلے طلاق کے پورا ہوئے، بنا رجوع کیے یا عدت میں احسان کی رخصتی کے بعد بنا عقد جدید کیے دوسرا طلاق نہیں۔ پہلے رجوع کے بعد دوسرا طلاق ہے یا پہلے عقد جدید کے بعد دوسرا طلاق ہے؟ الطلاق لمن اخذ الساق، الطلاق لمن اخذ الساق لا طلاق لمن لا یملک۔ جس کا مالک نہیں اس کو کیسے طلاق دے گا؟ تو یہ جہالت کے فتاوے بھی موجود ہیں کہ اگر نکاح سے پہلے طلاق دیا مشروط تو وہ نکاح کے بعد پڑ جائے گا۔ اللہ بچائے اس عقل پہ ماتم، اللہ تیرے حدود کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے۔ تو البینونۃ الکبریٰ، بڑی بینونہ، فائنل رخصتی ہو ہی نہیں سکتی منکوحہ مدخولہ جوڑے کی الا بعد بینونتین صغرتین، 2 چھوٹی بینونہ جس کے بعد رجوع کا حق ہے، یا 2 چھوٹی بینونہ دونوں مرتبہ رجوع نہیں کیا تو دونوں مرتبہ عقد جدید کا حق ہے۔ تو آج جو آیت ہم نے لی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے طلاق دیا، کتنا دیا قرآن نہیں کہہ رہا، 1 کہا، 2 کہا، 10 کہا، تم نے طلاق دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت ختم ہونے پر پہنچ گئے۔ اس کے پہلے کی آیت میں یہی لفظ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عدت ختم ہونے تک پہنچ جائے۔ اب دیکھو یہاں پر ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب عدت ختم ہونے کے آخری اسٹیپ پر آئی، اس کے باؤنڈری تک آئی تو تم رجوع کر لو، یہ اللہ نے کہا۔ اور یہاں پہ کہہ رہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب طلاق دیا، جب کبھی طلاق دیا، اگر پہلا تھا اور دوسرا تھا وہ زندگی کا، اور عدت ختم ہونے پر آ گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ایک ہی الفاظ ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ تو پہلی مرتبہ جو اللہ نے کہا قرآن میں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، انہیں روک لو، یعنی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی۔ اور جب دوسری مرتبہ کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یعنی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بھی عدت ختم ہو گئی، لفظ ایک ہی ہے، صرف کنٹیکسٹ کی وجہ سے اس کا ترجمہ الگ کیا جائے گا۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، عدت ختم ہونے کو آ گئی، ختم ہوئی نہیں، ابھی آخری سیکنڈ منٹ بچا تو فَأَمْسِكُوهُنَّ رجوع کر لو۔ اور یہاں پہ آگے کہہ رہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عدت ختم ہو گئی، دونوں اپنے راستے چلے گئے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 1 سال 50 سال 100 سال گزر گئے، دونوں زندہ ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو دونوں کے لیے روڑا مت بنو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ اپنی بیویوں سے نکاح کریں۔ مالیگاؤں کے مفتی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اسی آیت پر، دونوں آیتیں میں بار بار پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا دیکھو اللہ کے الفاظ کی چاشنی، قرآن کے الفاظ کی ڈیپ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، کیا ماجرا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عدت ختم ہونے پر آئے، مطلب ابھی ختم نہیں ہوئی تو روک لو، اللہ اس لیے کہہ رہا ہے یہاں پر۔ اور ایک جگہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ختم ہو چکی، دونوں راستے اپنے نکل چکے، احسان کی رخصتی ہو چکی، تو دوبارہ انہیں عقد جدید سے روکو مت۔ مفتی صاحب کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، کیوں کہ کبھی قرآن تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، عقل میں لینے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، افلا یتدبرون القرآن، مشرکین اور کافرین کو، اگیانی لوگوں کو اللہ نے کہا کہ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج مفتی بھی نہیں کر رہا، آج عالم بھی نہیں کر رہا، بس جو ہمارے مکھی مار کے گئے پہلے والے وہ ہمارے لیے کافی ہے یہ سمجھ رہے۔ استخراج، استنباط، اجتہاد کا دروازہ، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، گہرائی میں ڈوب کر اس کی موتیاں چننے کا دروازہ بند کر دیا۔ کن لوگوں نے بند کر دیا؟ جنہوں نے اپنے گلے میں پٹے ڈال دیے اور جانور کی طرح کھینچے جا رہے، تقلد کا پٹا، قلادہ ڈال لیا،
یہ کھینچے جا رہے. مفتی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. بچے بھی آ گئے, مدرسے کی چھٹی ہو گئی تھی, سب جمع ہو گئے, سارے اساتذہ جمع ہو گئے. مفتی صاحب پھر سے آئے, سنو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ. ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. یہ کیا کھیل ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا دونوں جگہ الگ مطلب ہے. ایک جگہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا مطلب کہ ابھی ختم نہیں ہوئی, ختم ہونے کی لمٹ پر آئی, فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم رجوع کر لو. اور آگے اللہ کہہ رہا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. اے دونوں خاندان والوں تم روڑا مت بنو انہیں دوبارہ عقد جدید کرنے میں. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اب یہ دونوں رجوع کی آیتیں دو مرتبہ زندگی کے, اور یہ دو مرتبہ عقد جدید کی آیت قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ہے. اسے کس نے منسوخ کیا؟ حضرت عمر نے صحابہ سے جو مشورہ لیا تھا اور سارے صحابہ نے سکوت فرمایا تھا, فلو امویناہ کہہ کے, اور سارے صحابہ سکوت. ٹھیک ہے, یہ مردود بدبخت آ کے کہہ رہا ہے نا کہ میرے تینوں طلاق نافذ ہو گئے, میں نے بائنا کر دیا, میرے دو رجوع کا حق ختم ہو گیا, میرے دو مرتبہ عقد جدید کا حق ختم ہو گیا میرے تکرار طلاق کی وجہ سے. یہ واقعہ ہم نے بتایا اس کی پہلے کی ویڈیو میں, اللہ کے رسول کے سامنے بھی آیا تھا اور حضرت عمر تلوار سے مارنے کی بات کر رہے تھے. سنیے گا وہاں پر جا کر. اب یہ جب اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جو وہاں موجود تھے تلوار سے مارنے کی بات کر رہے تھے, ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق نافذ کرنے والے کو, صحابی کو الا اقتلوا کہہ رہے تھے, جو اپنے تکرار طلاق کو نافذ کرنے کی بات اور بینون کبرا کی بات, بغیر بینون صغرین, بغیر بینونتین صغرتین, بینون کبرا کی بات سمجھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا الا اقتلوا. تو یہی جب حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تو آپ نے 3 طلاق نافذ نہیں کیا. مفتی صاحب پھر سے جاؤ پڑھو, سارے ذخیرے اٹھا کر دیکھ لو, حدیثیں بھی دیکھ لو, اللہ کی حدود پہلے دیکھ لو. اللہ کی حدود کے بعد ذخیروں میں جانا, حدیث میں جانا, اس کے بعد اقوال الرجال فتاوے میں جانا. لیکن تمہاری عمر تو فتاوے اقوال الرجال اس کے اندر ختم ہو گئی. تمہیں قرآن کی طرف آنے کی فرصت کہاں ہے؟ تمہیں قرآن پر غور فکر کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ تو مالیگاؤں کے مفتی صاحب سن رہے تھے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی الفاظ کے ساتھ دو حکم کیسے کہہ رہا ہے؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا ایک جگہ الگ مطلب ہے, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کا الگ مطلب ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی اس لیے رجوع کر لو, اور زندگی میں 2 مرتبہ. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہو چکی, اپنے راستے احسان کی زندگی کی رخصتی یا پہلی یا دوسری ہو چکی, تو دونوں مرتبہ تم عقد جدید کرنے سے دونوں خاندان والے روڑا مت بنو. تو مالیگاؤں کے مفتی صاحب کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ کبھی قرآن تہجد میں اٹھ کے صحابہ تابعین تبا تابعین کی طرح ایک آیت کھڑے ہو کر ٹھیک ہے مفتی صاحب جاؤ یہ آیتیں حفظ کر لو, یاد کر لو, اور الطلاق مرتان سے یا اس سے پہلے سے یسألونک عن المحیض وہاں سے لے کر اور تہجد میں کھڑے ہو جاؤ, دہراؤ, پڑھو اندھیرے میں, اور اللہ کیا کہنا چاہتا. دیکھو اللہ آپ کو آپ کا دل کھول دے گا, شرح صدر کر دے گا, اور آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ زندگی کے 2 رجوع کبھی ختم نہیں ہو سکتے. منقوحہ مدخولہ جوڑے کے 2 عقد جدید کا حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو جو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا فَلَوْ أَمْبَيْنَاهُ, کیا اب اسے ایسے ہی رہنے دے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا اپنی بیوی کو کبھی رجوع نہیں کیا, اس نے ایک بھی رجوع نہیں کیا, ایک بھی عقد جدید نہیں کیا, زندگی میں پہلی بار طلاق دیا, اس کی زندگی کا پہلا طلاق ہے. اسے پہلا اور 1 میں فرق نہیں سمجھ رہا, دوسرے اور 2 میں فرق نہیں سمجھ رہا, تیسرے اور 3 میں فرق نہیں سمجھ رہا, اور یہ سمجھ رہا 3 جو الگ الگ وقت کے طلاق ایک ہی ساتھ نافذ ہو گئے. اے صحابہ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ, اب اسے ایسے ہی جینے دیں, اسے رجوع نہ کرنے دیں, تو تم کیا کہتے ہو؟ فَأَمْضَاهُ, تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیے. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ رجوع کر لیتا, سارے صحابہ کا سکوت اور حضرت عمر کی خلافت, حضرت عمر کا اشدہم فی امر اللہ, اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہونا, اللہ کی حدود کی صحیح ایکسپلینیشن کر رہے تھے, لیجسلیشن نہیں کر رہے تھے, قانون نہیں بدل رہے تھے, اللہ کی حدود کا امینڈمنٹ نہیں کر رہے تھے, چینج نہیں کر رہے تھے. ایگزیکٹیولی کہا تھا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ, اسے پنش کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے کہا تھا. لیجسلیٹیولی نہیں کہا تھا, قانون بناتے ہوئے نہیں کہا تھا, قانون کو امینڈمنٹ کرتے ہوئے نہیں کہا تھا, منسوخ کرتے ہوئے نہیں کہا تھا. حضرت عمر کو 2 رجوع منسوخ کرنے کا کیا حق ہے؟ 2 عقد جدید کا حق منسوخ کرنے کا کیا حق ہے؟ ہاں
نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی رسول کو بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، انہوں نے ختم بھی نہیں کیا۔ وہ تو محتاج ہیں جو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اللہ کے رسول بھی محتاج ہیں طلاق عدت کے مطابق دینے اور عدت میں رجوع کرنے، اور عدت میں رجوع نہیں کیے تو احسان کی رخصتی 2 مرتبہ کرنے، اور احسان کی رخصتی کے بعد پھر سے فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کے اوپر عمل کر کے عقد جدید کرنے کے پابند نبی بھی اللہ نے بنا دیا سورہ طلاق کے اندر۔ طلاق کی حدود کو ویسے ہی نبی بھی فالو کریں گے، پیچھے چلیں گے جیسے امتی کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نکاح کے لیے امتی کے لیے 4 اور نبی کے لیے الگ احکام ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم، مومنوں پر کیا فرض کیا 4 بیویوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، قرآن میں کلیئر ہے۔ اور تمہارے لیے خالصۃ لک من دون المؤمنین، تمہارے لیے خالص 4 کے علاوہ نکاح کے احکام ہیں۔ تو نکاح کے احکام نبی اور امتی کے لیے الگ ہے، لیکن طلاق کے احکام نبی اور امتی کے لیے الگ نہیں ہے۔ اور جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد بیوی کو نہیں بلکہ اپنی باندھی کو حرام کر لیا تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی اسی سورہ طلاق کے بعد، کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ حلال کیسے ہوتا ہے؟ حلال عورتیں کون ہیں؟ حلال عورتوں سے نکاح کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور کب طلاق ہوگا، کب پہلا ہوگا، کب پہلا رجوع ہوگا، کب دوسرا ہوگا، کب دوسرا رجوع ہوگا، اور دونوں مرتبہ رجوع نہیں تو عقد جدید کب ہوگا، یہ سب اللہ نے بیان کر دیے۔ نبی کو بھی اس کے پیچھے چلنا ہے، امتی کو بھی اس کے پیچھے چلنا، قیامت تک ہر ایمانی اور گیانی کو اس کے پیچھے چلنا۔ اس کو منسوخ حضرت عمر کہاں سے کر سکتے اس 2 رجوع کے حق کو؟ اب اگر یہ جہالت والی بات ذالکم قولکم بافواہکم، کسی نے کہہ دیا، میں نے کہا سپوز طلاق طلاق طلاق، ہاں، یا آپ نے کہا یا کسی نے کہا، تو یہ پہلا طلاق تو نافذ ہو گیا، پہلے طلاق کی عدت جاری ہو گئی، اب پہلے طلاق کی عدت کے دن گنو یا رجوع کرو۔ اب آپ سوال کریں گے جو دوسرا طلاق نکلا اس کا کیا، جو تیسرا طلاق نکلا اس کا کیا؟ تو یہ وہی سورہ احزاب میں جو کہا ذالکم قولکم بافواہکم منکرم من القول وزورا، یہ منکر بات ہے، یہ کبھی اپلائی نہیں ہوگی، یہ جھوٹ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ پہلا اپلائی ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، پہلے کی عدت شروع ہوگی، اب پہلا رجوع ہوگا، اب رجوع کر لے گا، وہ بھی رجوع ولا تمسکوہن ضرارا، دکھ دینے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق دینے کے لیے رجوع نہیں کر سکتا، طلاق دینے کے لیے نکاح نہیں کر سکتا، طلاق دینے کے لیے رجوع نہیں کر سکتا۔ سن لو، جاؤ سر دھنتے رہو، طلاق دینے کی نیت سے رجوع بھی نہیں کر سکتا، طلاق دینے کی نیت سے عقد جدید بھی نہیں کر سکتا پہلے اور دوسرے طلاق کی احسان کی رخصتی کے بعد، طلاق دینے کے لیے ضرارہ روکنے کے لیے رجوع بھی نہیں کر سکتا، طلاق دینے کے بعد پہلے اور دوسرے کے بعد رہنے کے لیے کر سکتا، اور کسی کے حلال کرنے کے لیے نکاح بھی نہیں کر سکتا، طلاق دینے کے لیے ہوگا بھی نہیں، متع اور موقت ہو جائے گا۔ جائیے سنیے، تو طلاق جو ایک ساتھ ادا کیا گیا تھا، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بکواس تھی، کچھ نہیں تھی۔ جائیے قرآن کی ڈھیر ساری آیتیں اس کے موافقت کرتی ہے۔ منکرم من القول وزورا، منکر بات کہی تھی، جھوٹ بات کہی تھی، اور جس نے 3 سے ڈینجر طلاق، ہر طلاق کے بعد مکہ اہل عرب رجوع کرتے تھے اور سب کو قرآن رجوع کرنے دے رہا تھا، اللہ سب کے رجوع پر خاموش تھا، بار بار رجوع کر رہے تھے لوگ طلاق دے کر، کتنی بار رجوع کیے، طلاق دیے، زندگی میں کچھ یاد بھی نہیں رہتا تھا، اور اللہ خاموش تھا، قرآن کے حدود خاموش تھے۔ رجوع کر رہے ہیں نا، میاں بیوی مل رہے ہیں، ملنے دو۔ جن کو جھوٹ کے ذریعے جنگ اور میاں بیوی کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی جائز، انہیں جھوٹ بول کر ملا دو، ملاؤ۔ لیکن تو جب یہ خاندان مل رہے تھے، میاں بیوی رجوع کر رہے تھے، بار بار طلاق دے رہے تھے، بار بار رجوع کر رہے تھے، اللہ خاموش تھا، رجوع کی اور طلاق کی لمٹ نہیں کیا، اور اللہ نے طلاق کی لمٹ نہیں کی ہے، صرف اللہ نے رجوع کی 2 لمٹ کی ہے، الٹیمیٹلی 3 طلاق ہو گئے اس میں، اور 2 کو الگ بیان کیا، تیسرا حرمت والا الگ بیان کیا۔ 2 رجعی، ایک غیر رجعی، گدھے گھوڑے ایک ساتھ پلس نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے نہیں کہا الطلاق ثلاث، الطلاق مرتان رجعی ہیں، نیچے آ کر کہا فإن طلقا، تیسرا والا ہے۔ یہ تینوں مل کیسے گئے؟ مفتی صاحب تم تو بولتے 2 نماز کا وقت تو نہیں ہوا، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو نہیں ہوئی، تینوں طلاق کا ایک وقت ہے، وقتت الطلاق ثلاثہ، کیسے ایک ساتھ ہو جائیں گے؟ تو جس نے دنیا کا سب سے تیز کہنے والا انسان، سب سے فاسٹ کہنے والا انسان، عورتیں سب سے فاسٹ کہتی ہیں، یا
مخنث خنسا ہجڑے سب سے فاسٹ گانا گاتے کہتے ہیں سب سے فاسٹ بولنے والے کو تم لے کر آ جاؤ، طلاق 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 جو کہے تو مفتی تو یہ سمجھے گا جسے میتھمیٹکس نہیں معلوم، جسے سائنس نہیں معلوم، جسے دنیاوی علوم کی معلومات نہیں ہے، مفتی نرا مفتی کہہ رہا ہوں، جس کے پاس صرف افتاء، فتویٰ، رائے، قیاس اور اللہ کی حدود کو وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جو میتھمیٹکس بھی جانتا ہو، ہاں جو سائنس بھی جانتا ہو۔ بولتے ہو نا 36 علوم، تو 36 علوم یہ سب ہیں۔ تمہیں تیسرے اور 3 کا فرق نہیں معلوم، کیا فتویٰ دو گے تم؟ کیا طلاق کی حدود سمجھو گے؟ جاؤ سیکھو 3 اور تیسرے میں کیا فرق ہے۔ 3 ہے جو تو کارڈینل ہے، تیسرا آرڈینل ہے، آرڈر میں آتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 1000 1000 1 کروڑ 1 لاکھ ملین ٹریلین بلین یہ سب ایک ساتھ آ سکتے، لیکن فرسٹ اور سیکنڈ کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ مفتی صاحب، عالم صاحب، قاضی صاحب، 1 2 3 4 5 6 7 ایک ساتھ آ سکتے، وہ طلاق قرآن میں نہیں ہے۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ طلاق ہے جو ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے۔ تو جس نے 3 طلاق دیا تھا، 10 دیا تھا، 15 دیا تھا، 20 100 1000 دیا تھا، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تھے، اول ثانی ثالث تھے۔ 1 2 3 واحد اثنان ثلاث تھے۔ قرآن میں واحد اثنان ثلاث طلاق نہیں ہے، بلکہ اول ثانی اور ثالث ہے جو قرآن میں آیا ہے ثانی اثنین۔ تو ثانی اور اثنین کا ایک ہی مطلب نہیں ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ثالث اور ثلاث کا ایک ہی مطلب نہیں ہے مفتی صاحب۔ جاؤ تمہیں فرق کرو، قرآنی اٹھا لو، ثالث اور ثلاث کا فرق دیکھ لو، ثانی اور اثنین کا فرق دیکھ لو، ہاں تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو 3 اور تیسرے برابر نہیں ہے۔ تو سن لو، عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی ہے منکوحہ مدخولہ، عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ دیر از ڈفرنس بٹوین 3 اینڈ 3۔ مفتی صاحب، ہناک فرق بین الثالث والثلاث، 3 اور تیسرے میں فرق ہے۔ عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے، 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی۔ 1 2 3 ایک ساتھ آ سکتے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، اول ثانی اور ثالث ہے، واحد اثنان ثلاث طلاق نہیں ہے۔ تو جب اول ہوگا تو اول کے بعد اول رجوع ہوگا، عدت کے اندر رجوع نہیں تو اول عقد جدید ہوگا، پھر دوسرا طلاق ہوگا، پھر اس کے بعد سیکنڈ ثانی رجوع ہوگا یا ثانی عقد جدید ہوگا، اس کے بعد تیسرا طلاق ہوگا، پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ کے احکام آئیں گے۔ مفتی صاحب اتنی سی بات ہے، سمجھ لو، ورنہ یہ مکھی کے اوپر مکھی مار مار کر یہ اللہ کی حدود کراس کر دو گے، قریب چلے جاؤ گے، پھان دو گے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کو پھلانگو مت۔ تو مفتی صاحب جو اللہ نے کہا ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، زندگی میں 2 مرتبہ تم نے طلاق دیا تو دونوں مرتبہ عدت ختم ہونے پر آئے تو روک لو۔ اب آگے کہہ رہا ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ تو اب عدت ختم ہو گئی۔ ایک جگہ تو اللہ یہ کہہ رہا، 5واں پارہ اٹھاؤ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور نیچے آ کے کہتا، تو 5واں پارہ شروع ہوتا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء، وہ ایسی عورتیں محصنہ تمہارے لیے حرام ہے نکاح کے لیے، حرام عورتیں اللہ بیان کہہ رہا، اور نیچے کہہ رہا قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ۔ ارے یہ کیا بات ہوگی مفتی صاحب، اوپر محسن کا لفظ، محسنات کا لفظ، اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، نیچے 4-5 لائن کے بعد چند آیتوں کے بعد آ رہا قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، محسنات سے نکاح کرے۔ اب مفتی صاحب جاؤ، یہ قرآن کی چاشنی تمہیں ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ تم نے فتاویٰ کے سامنے رائے قیاس کے لیے اپنی زندگی ختم کر دی۔ جیسے مولانا انور شاہ کشمیری نے مرتے مرتے کہا تھا، زندگی لٹا دی، ختم کر دی رائے قیاس فتاوی میں، اپنے امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے میں، قرآن کے موتی چنے ہی نہیں، قرآن پہ غور فکر تدبر تفکر تعقل تعمق کیا ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ مالیگاؤں کے ایک مدرسے میں یہ آیت میں سنا رہا تھا، جب باہر نکلا تو ایک بچے کی آواز آئی، افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ آیت بندے نے کئی بار پڑھی کہ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تو اگیانی مشرک اور کافروں سے کہا گیا غور فکر کرنے کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میری دھمکی اور میرا عذاب کیسا ہے، میری آیتیں سنتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، فی
आदानिहिम वक्रा, کہ تمہارے کان میں یہ کافروں آگیانی لوگوں سے اللہ کہہ رہا۔ تو جب بندے نے مالیگاؤں کے ایک مدرسے میں سارے اساتذہ موجود، وقت کے وہ مدرسے کے مفتی موجود، جب کہہ رہا تھا، جب بندہ باہر نکلا، بندے نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر، تفقہ، تعقل، تعمق۔ تو باہر سے ایک بچے کی آواز میں نے سنا، یہ کاں 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 کر رہا تھا کوے کی طرح، یہ اللہ کی حدود کا مذاق اڑا رہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے، اللہ کی حدود کو روند رہے۔ فلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، بندے نے کہا تھا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ فتاوے کے پیچھے پٹے گلے میں ڈال دیے، کسی انسان کے تقلد کا، کسی انسان کے پیچھے قلادہ ڈال کے کھینچے جا رہے ہیں اندھے بن کے، سم و بکم و عمیا، اندھے بہرے کانے لنگڑے لولے بن کے چلے جا رہے، غور فکر نہیں کرتے۔ مفتی صاحب تھوڑی سی آیتیں ہیں، عام انسانوں کو سمجھ میں آ رہی۔ ایک جاہل سے کہا کہ 3 بار بمبئی گیا مطلب 2 بار ریٹرن آیا، بغیر 2 بار ریٹرن آئے 3 بار بمبئی نہیں جا سکتا، بغیر 2 بار ریٹرن لیے 3 طلاق نہیں ہو سکتے۔ جاہل کو سمجھ میں آ گیا، مفتی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر نے 2 رجوع کو منسوخ نہیں کیا تھا، 2 عقد جدید کو منسوخ نہیں کیا تھا، فبلغن اجلہن فامسکوہن کو منسوخ نہیں کیا تھا، فبلغن اجلہن فلا تعدلوہن کو منسوخ نہیں کیا تھا۔ صحابہ جو خاموش تھے، فلو امضیناہ، اگر اسے ایسے ہی رہنے دے، جو یہ گمان کر رہا ہے کہ میرے تکرار طلاق کی وجہ سے، ذالکم قولکم بیفواہکم، میرے بکواس کہنے کی وجہ سے، منکرم من القول، جو منکر قول کہا تھا، ایک ہی عدت میں بار بار طلاق کی بات کہی تھی، تو پہلا تو جاری ہے، کچھ اثر ہونے والا نہیں، پہلے کی عدت جاری ہے، جب تک رجوع نہیں کرو گے دوسرا دے نہیں سکتے، معتدہ بیاہ ہے وہ، یا احسان کی رخصتی کے بعد عقد جدید کر کے دوسرا طلاق دے سکتے ہو۔ تو یہ جو حضرت عمر کے زمانے میں وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، تو حضرت عمر اسے کوڑے بھی لگاتے تھے، پیٹھ چھیل دیتے تھے، بٹک چھیل دیتے تھے، خون آنے لگتا تھا، اس لیے نہیں کہ اللہ کے حدود کو ذالکم قولکم بیفواہکم اپنی بکواس سے نافذ کر دیا اس نے، منکرم من القول والزورا، جھوٹ بات اور منکر بات کو اللہ کی حدود کے خلاف نافذ کرنے میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے نہیں حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے، اس لیے لگاتے تھے کہ جو اللہ کے رسول غصہ ہو رہے تھے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی حدود، اللہ کی کتاب کے احکام کے ساتھ میرے سامنے ہی کھلواڑ شروع ہو گیا، غلط مطلب نکالنے لگے، زندگی کے 3 الگ الگ طلاق کو ایک ساتھ نافذ کرنے لگے، 3 نماز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی وقت آنے سے پہلے، تو زندگی بھر کے 3 طلاق، دن بھر کی 3 نماز ایک ساتھ پڑھ لیا تو نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی بھر کے 3 طلاق ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو پھر شیعوں کو کیوں گالی دیتے ہو جو صبح جا کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں، وہ 5 نمازیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں آیا۔ وقتت الطلاق ثلاثہ، 3 طلاق کا ایک وقت ہے، اپنے وقت پر آئے گا مفتی صاحب، چاہے جس نے کہا ہو، چاہے جتنے فتویٰ دیا ہو، اور پتہ نہیں اس نے دیا کہ نہیں دیا، کتابوں میں ان کے نام سے فتاوے موجود ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حدود کو مت روندو، اللہ کی حدود کو پامال مت کرو۔ تو حضرت عمر صحابہ سے جو سوال کیے، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ، یہ جو کہہ رہا ہے اس ایک مردود کو ہم سزا دیں گے، کوڑے ماریں گے اور رجوع نہیں کرنے دیں گے، اور اگر کر لے گا تو بہرحال ہو جائے گا، ایگزیکٹیولی پنش کرنے کے لیے، ناٹ لیجسلیٹیولی، قانون بنانے کے لیے نہیں، امینڈمنٹ کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی کہ حضرت عمر پہ نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول کے جیتے جی نازل ہوئی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد نازل ہوئی تھی؟ دین تو پورا ہو گیا، اللہ کی حدود تو مکمل ہو گئے، اللہ کے احکام تو مکمل ہو گئے، اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈری، کھینچی ہوئی باؤنڈری تو مکمل ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اسے چینج کریں گے؟ 2 رجوع کا حق لے لیں گے یا 2 عقد جدید کا حق لے لیں گے، اور 3 طلاق جو اللہ کے رسول نے نافذ نہیں کیا، اور غصے میں آ کر کہنے لگے ایلعب بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ مفتی صاحب، مالیگاؤں کے مفتی صاحب، بھیونڈی کے مفتی صاحب، ہاں، حیدرآباد کے مفتی صاحب، پاکستان کے مفتی صاحب، بہت سارے عرب کے مفتی صاحب، اللہ کے حدود سے تم کھیل رہے ہو، ایلعب بکتاب اللہ، اللہ کے حدود سے کھلواڑ کر رہے، اور جو ایک ساتھ 1 2 3 طلاق قرآن میں کہیں نہیں اسے نافذ کر دے رہے اور حرام بھی کر دے رہے۔ صرف یہ ہے فلا تمسکوہن من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، اس کو جب طلاق دیا گیا تو فما لکم علیہن من عدہ، اس کو عدت نہیں، اور وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ساتھ تم 3 دے دو اس کو،
فائنل جدائی کے لیے کوئی ضرورت نہیں 3 دینے کی، ایک ہی دو، تمہاری کوئی عدت نہیں ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا۔ تو طلاق عدت کے مطابق ہے، عدت ہوگی تو رجوع ہوگا۔ اور جو بندے نے فاسٹ کہا تھا، اب میں جو مفتی صاحب کو سمجھا رہا تھا، طلاق 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 جس نے کہا تھا، تو مفتی صاحب کے دماغ میں کیا ہے کہ تینوں ایک ساتھ نکلے، تینوں کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے۔ کتنی بھی فاسٹ کہو مفتی صاحب، تینوں کے بیچ میں بہرحال فصل ہے، قرآن اور حدود اللہ کا فصل تو ہے۔ اب یہ فصل میں آپ کو میتھمیٹکس سے بتاتا ہوں۔ طلاق 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 جیسے ہی پہلے طلاق کا ق ختم ہوا قاف، اور دوسرے طلاق کے تو شروع ہونے میں جتنا ہی فاسٹ کہا ہو ریکارڈنگ کر لو اور سلو موشن میں سنو، آڈیو ویڈیو دونوں۔ ق اور پہلے طلاق کے ق اور دوسرے طلاق کے تو کے بیچ میں جو گیپ آئے گا، اس گیپ میں عورت پہلی طلاق پڑ گئی اور عدت میں آ گئی۔ پہلی طلاق کا ق ختم ہوتے ہی، قاف ختم ہوتے ہی عورت پر پہلی طلاق پڑ گئی، دوسرے طلاق کے تو نکلتے ہی عدت میں آ چکی تھی۔ اب قرآن کے